علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فباب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. یہ باب ہے جماعت اور امامت کا، اور کتاب جو ہمارے سامنے ہے وہ کتاب ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، جس کے مؤلف مشہور محقق عالم دین محدث اسماء الرجال کے ماہر علامہ احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کی وفات 852 ہجری میں ہوئی ہے۔ شافعی المسلک تھے، لیکن حدیث کی بڑی خدمت کی، اور ان کی شاہکار تالیف جو ہے وہ فتح الباری ہے، صحیح البخاری کی شرح، جو 13 جلدوں کے اندر ہے۔ الحمدللہ بڑی تختی پر ہے، 13 جلدوں کے اندر، عظیم سرمایہ ہے۔ اور بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، خاتمۃ المحدثین کہے جاتے تھے، بڑے زبردست عالم تھے۔ تو ان کی یہ کتاب بلوغ المرام آپ سے متعارف ہے، یا آپ اس سے متعارف ہے، کیونکہ آپ کے جو امام ہیں مولانا ساجد ندوی صاحب، وہ بھی اس کا درس آپ کو دیا کرتے ہیں۔ وہ اپنی ترتیب سے چلیں گے، لیکن ہم کو جو عنوان دیا گیا ہے کہ ہم جہاں سے آپ کے ساتھ درس لیں گے، وہ باب ہے باب صلاۃ الجماعت والامامہ کا، جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم اور امامت کے آداب اور طریقے۔ اس سے قبل جو باب گزرا ہے نماز کے باب میں، اس میں نماز کی کیفیات کا ذکر تھا، نماز کی صفات اور کیفیات کا ذکر تھا۔ جو آدمی منفرد نماز پڑھتا ہے، امام نماز پڑھتا ہے، اس کے طریقے تھے۔ یہ جماعت سے نماز ہے اور امامت کا باب ہے، تو مقتدیوں کو کیسے امام کی اقتداء کرنی ہے، امام کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے، کیسے امامت کرنی چاہیے، مقتدی کو کیسے ان کی اقتداء کرنی چاہیے، جماعت سے نماز کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ گویا یہ 2 پوائنٹ پر مشتمل باب ہے، تو صلاۃ الجماعہ اور دوسرا الامامہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نماز اسلام کا سب سے پہلا عملی رکن ہے، عملی رکن، یعنی شہادتین کے اقرار کے بعد جو سب سے پہلی چیز جس کو ہم اپنے عمل سے بجا لا کر اسلام کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، عملی ثبوت، وہ نماز ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجدیں جو ہماری ہے، یہ مسلمانوں کا شعار اور پہچان ہے۔ جس محلے میں، جس شہر میں کوئی مسجد نہ ہو، عام آدمی اگر آئے تو سمجھے اس شہر میں کوئی مسلمان نہیں رہتا۔ تو یہ اسلام کا اور مسلمانوں کا شعار ہے، اس کی پہچان ہے۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے تو آپ اذان کا انتظار کرتے، حملہ آور ہونے سے پہلے اذان کا انتظار کرتے کہ اذان آتی ہے کہ نہیں۔ اور جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابھی سواری سے اترے بھی نہیں، کچھ آرام بھی نہیں کیا کہ آپ کو مسجد بنانے کی فکر دامنگیر ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ایک باغ تھا، جس میں مشرکین کی قبریں تھی، کچھ کھنڈرات تھے، کھجور کے پیڑ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے بیچے اور ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ تو اس طریقہ سے مسجد بنانے کی آپ کو فکر ہوتی تھی۔ 4 دن کے لیے آپ قباء میں اترے تو آپ نے وہاں مسجد کی تعمیر فرمائی۔ تو اس طریقہ سے مسجد اسلام کا شعار ہے اور پہچان ہے۔ اچھا، مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہاں ہم باجماعت اکٹھے آئے، نماز پڑھے، اسے باب الجماعہ۔ جماعت کا مطلب کہ جہاں لوگ اکٹھے ہو کر نماز ادا کرتے ہو، اپنے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، جمعہ کی نماز قائم کرتے ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اسلام کا ایک شعار، اسلام کا ایک سمبول، اسلام کا ایک پتہ چلتا ہے۔ آدمی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو لگتا ہے کہ صاحب یہ لوگ مسلمان ہیں، مسجد سے آ رہے ہیں۔ غیر مسلمین دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ صاحب ان کے یہاں یہ عبادت بڑی اہم ہے
اور یہ مسجد کیا اسلام میں یہی مقام ہے کہ یہ لوگ سب اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ اور پھر مسلمانوں کی بڑی تعداد اگر مسجد سے نکلتی ہے جمعہ وغیرہ میں تو کافروں اور منافقوں کے اوپر ایک طرح کے مسلمانوں کا رعب بھی طاری ہوتا ہے اور ہیبت بھی ہوتی ہے کہ صاحب یہ اتنی بڑی تعداد میں ہے۔ جمعہ کے دیکھیے پورا شہر نمازیوں سے پٹا رہتا ہے، سمجھا؟ اسی طریقہ سے آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے اس کا ذکر اس کے اندر آئے گا، تو بڑا فائدہ ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے اندر، سمجھا کہ نہیں؟ الفت اور محبت لوگوں کے اندر قائم ہوتی ہے، سمجھا؟ اسی طریقہ سے بہت سارے جاہل لوگ ہیں جن کو نماز نہیں پڑھنے آتی ہے، جن کو معلوم نہیں ہے کہ نماز کس وقت کی نماز کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اگر وہ جماعت سے آ کر کے نماز 2-4 دن پڑھ لے تو اس کو نماز کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس وقت میں کتنی نمازیں فرض ہے۔ باقی کیا پڑھنا ہے یہ تو اس کو سیکھنا پڑے گا، ورنہ رکعتوں کی تعداد اور ادائیگی کے قیام ہو، پھر رکوع ہو، پھر سجدہ ہو، پھر 2 رکعت کے بعد تحیات ہو، اس کے بعد پھر آدمی 2 رکعت پڑھ کے 4 رکعت والی نماز میں تحیات درود پڑھ کے سلام پھیرتا ہے، 3 رکعت والی میں 2 رکعت کے بعد پڑھتا ہے، 2 رکعت کی نماز ہو تو ایک ہی تحیات کرتا ہے۔ یہ سب جو ظاہری طریقہ ہے، آدمی اگر جاہل بھی ہو تو جماعت سے آ کر کے نماز پڑھنے میں اس کو طریقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں۔ اب آئیے حدیث کے ساتھ چلتے ہیں، غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے اصل مدعا اور مقصود کی طرف آتے ہیں۔ یہ باب صلاۃ الجماع والامام و کتاب الصلاۃ کے اندر طہارت کا پہلے باب ہے اور اس کے بعد صلاۃ کا باب ہے، اور صلاۃ کے اندر چھوٹے چھوٹے ابواب انہوں نے قائم کیے ہیں۔ یہ نماز کے اندر 10واں باب ہے، یہ جو ہمارا چیپٹر ہے یہ 10واں چیپٹر ہے کتاب الصلاۃ کا، حافظ ابن حجر کی اس کتاب میں، ٹھیک ہے۔ عنوان ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا باب اور امامت کا باب۔ جماعت سے نماز پڑھنا افضل عمل ہے، تقرب اللہ کا بہترین ذریعہ ہے، اور مسجد اسی لیے بنائی بھی جاتی ہے کہ جماعت سے نماز ادا کی جائے۔ تو اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اختلاف اس بات میں کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ کیا یہ سنت ہے؟ اگر جماعت سے نماز کوئی نہ پڑھے، گھر میں پڑھے گا تو گنہگار نہیں ہوگا؟ یا یہ کہ واجب ہے، واجب عینی ہے؟ اگر کوئی مرد کے لیے جس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہو، اگر وہ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، اور وہ بلا کسی عذر کے مسجد میں نہیں آتا ہے، تو نماز تو اس کی ہو جائے گی اپنے گھر میں، لیکن گنہگار ہوگا واجب ترک کرنے کے سبب۔ یا یہ کہ فرض کفایہ ہے، واجب کفائی ہے، کچھ لوگ آگے محلے سے مسجد کے بنانے کا مقصد حاصل ہے، اور کچھ لوگ اگر گھر میں پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو فرض کفائی کہتے ہیں۔ کیا یہ حکم ہے؟ تو 3 قول اب تک آیا ہے کہ یہ سنت ہے، کہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ آ جائے کچھ لوگ گھر میں رہے چلے گا، یا یہ کہ ہر مسلمان مرد عاقل بالغ کے اوپر نماز با جماعت واجب ہے، کہ اگر وہ بلا عذر کے جماعت چھوڑتا ہے تو ترک جماعت کا گناہ لگے گا۔ اور چوتھا قول یہ کہ کیا یہ نماز کی صحت کے لیے شرط ہے؟ اگر کسی کی جماعت چھوٹ گئی اور جماعت سے اسے نماز نہیں پڑھا تو 100 مرتبہ بھی تنہا نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ 4 اقوال ہے علماء کے، مگر اس میں 2 قول کمزور ہے۔ جو قول سنیت کا قول ہے، جو حنفیہ کا ہے کہ صاحب جماعت سے نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، تو سنت مؤکدہ کے تاریخ کو گنہگار کہتے ہیں ان کے نزدیک۔ تو آپ ان کے یہاں سنت مؤکدہ ہو، ہمارے یہاں واجب عینی ہو، بات جا کر کے برابر ہوتی۔ تو اگر یہ ہے کہ ترک جماعت کا گناہ لگتا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر سنت کا یہ مطلب ہے کہ کر لو جماعت سے تو افضل، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، تو دلائل اس قول کی تائید نہیں کرتے۔ اسی طریقہ سے اگر یہ کہا جائے کہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ چلے جائیں اور جماعت ہو جائے وہاں ہر وقت میں جہاں اذان دی جاتی ہے، اب بقیہ لوگ اپنے گھر میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ قول بھی آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کمزور ہے، کون جائے گا کون نہیں جائے گا، ہم سمجھ رہے ہیں یہ چلا جائے گا، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ چلا جائے گا، وہ سمجھ رہا ہے وہ چلا جائے گا، تو کچھ ہی لوگ آپ آئیں گے، باقی بڑی اکثریت اپنے گھروں میں محبوس ہو کے رہ جائے گی۔ اور یہ کہنا کہ نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، اگر جماعت نہیں تو نماز نہیں، تو یہ قول بھی صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ حنابلہ کے مسلک میں قول یہ بھی ہے
کہ شرط ہے نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوتی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اسی قول کی نمائندگی کرتے ہیں کہ نماز کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ وہ جماعت ہو. اگر جماعت نہیں تو نماز نہیں، چاہے 100 مرتبہ پڑھو تنہا نماز نہیں ہوگی. لیکن یہ قول بھی اتھینٹک نہیں ہے، بہت صحیح نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہے کہ جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا افضل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے کی نماز کے اندر بھی ایک درجہ فضیلت کا ہے، لیکن تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں اگر جماعت سے پڑھتا ہے تو 27 گنا بڑھ کے ہے. آپ سمجھے نا؟ تو اگر نماز تنہا نہیں صحیح ہوتی تو فضیلت کا کیا سوال ہے؟ جب نماز صحیح نہیں ہوگی تو ایک درجہ فضیلت بھی کیوں ہوگا اس کو؟ تو نماز ہی باطل ہے. سمجھا؟ تو راجح قول یہ ہے کل ملا کر کے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب عینی ہے. اگر کوئی شخص بلا عذر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن اس کی طرح نماز پڑھی ہوئی صحیح ہو جائے گی. اور ہمیشہ کی اگر عادت اس نے جماعت ترک کرنے کی بنا رکھی ہے تو وہ آدمی فاسق آدمی، سمجھا کہ نہیں؟ ساقط العدالہ، اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، سمجھا کہ نہیں؟ اگر ہمیشہ چھوڑتا ہے تو جماعت کے وجوب کے سلسلے میں بہت سی حدیثیں آئیں گی، خود اس کتاب کے اندر بھی آئیں گی. ایک آیت ہے قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر کہ جنگی حالات بھی ہوں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. اے نبی جنگ کے میدان میں بھی ہو تو لوگوں کو 2 گروپ کر دیجئے، ایک گروپ آپ کے ساتھ آ کر کے نماز پڑھے اور ایک گروپ محاذ جنگ کے اوپر دشمن کے مقابلے میں ہو. اور یہ گروپ جو آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہے یہ جماعت جب یہ جتھا چلا جائے ایک رکعت پڑھ کر کے تو جنہوں نے نماز نہیں پڑھا ہے وہ آئے اور ایک رکعت نماز امام کے ساتھ پڑھے اور امام ان کو لے کر سلام پھیر دے. اگر سفر میں ہے تو 2 رکعت ہی پڑھنی ہے نا، تو سلام پھیر دے اور یہ قوم جو پیچھے ہے وہ اپنے طور پر ایک رکعت نماز مکمل کر کے چلی جائے. اور پھر جن لوگوں نے ایک رکعت پڑھ کر کے امام کو چھوڑا تھا مقابلے میں گئے تھے وہ اب آئے اور اپنے اپنے طور پر وہ نماز مکمل کرے. تو جنگی حالات کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جماعت کرائیے. اور اگر دشمن مقابلے میں ہے سامنے تو سب ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، امام اور کچھ اگلی صفیں سجدہ کریں گی پہلی رکعت میں اور کچھ لوگ اسلحہ لے کر کھڑے ہوں گے کہ کہیں اگر وہ دوڑے تو ہم بھی دوڑیں گے مقابلے میں. اور جب وہ اگلی صف والے سجدہ کر کے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تب یہ لوگ اپنے طور پر سجدہ کریں گے. اور دوسری رکعت کے اندر پچھلی صف والے آگے جائیں گے اور آگے صف والے الٹے پاؤں پیچھے آئیں گے تاکہ اس مرتبہ پچھلی صف والوں کو امام کے ساتھ سجدہ ملے. یہ صلاۃ الخوف ہے، اس کا بیان بھی اس باب کے بعد مؤلف نے رکھا ہے. اصل میں صرف یہاں یہ کہنے کا تھا کہ خوف کی حالت میں جنگی حالت میں بھی نماز با جماعت پڑھانے کا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا. اس سے جماعت کی اہمیت معلوم ہوتی. اور اس کے بعد ہی جو دوسری روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس سے بھی جماعت کا وجوب معلوم ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لکڑیوں کا گٹھن لے کر کے کچھ لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں پیچھے رہ جاتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. تو ظاہر ہے کہ گھر میں آگ لگا دینا اور جانی مالی نقصان کرنا وہ بغیر کسی واجب کے ترک کے تو ہو نہیں سکتا. کسی سنت کے چھوڑنے پر تو اتنا بڑا ایکشن نہیں لیا جا سکتا. اور اس کے بعد بھی روایتیں ہیں کہ ایک نابینا صحابی آئے کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی شخص نہیں ہے جو مسجد تک مجھ کو لے کر آئے، ہاتھ پکڑ کے آئے، میری رہنمائی کرے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا کہ ہاں. پھر جب وہ واپس ہونے لگا تو آپ نے بولا کہا کہ کیسے کہا بتاؤ کہ اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں. کہا فاجب تباؤ. سمجھا کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے حدیث ہے کہ من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ له الا من عذر. اگر کسی نے اذان سنی ہے اور وہ مسجد کو نہیں آیا اور اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں. تو یہ ساری وعید بتا رہی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے اور جماعت کا تارک گنہگار ہے. چلیے اب حدیث دیکھیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل ہے من صلاۃ الفرض اے من صلاۃ المنفرد. منفرد اکیلے تنہا نماز پڑھنے سے ب27 درجہ 27 درجہ افضل ہے. اس کا مطلب کیا ہوا
کہ نماز جماعت سے پڑھنے والے کی نماز 28 درجہ ہے. ایک درجہ تو تنہا نماز پڑھنے والے کی طرح ہے، اس کی نماز ایک درجہ، ہماری نماز بھی ایک درجہ. ہماری نماز اس تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز سے 27 درجے افضل ہے. تو گویا کہ نمازی کی نماز 28 درجے پر ہے، ایک درجہ منفرد کے ساتھ برابر اور 27 گنا افضل. 27 درجہ نہیں، 27 درجہ اس کے اکیلے نماز پڑھنے والے سے افضل ہے. تو ایک درجہ تو نماز پڑھنے والے کا ہے نا، تنہا نماز پڑھنے والے کا بھائی. تو 28 درجہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا. جیسا بھی معیشت ہے، یہ افضلیت ہے 27 درجے کی. لیکن صحیح ہے نہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں ہے کہ 25 جز، اور جس کو جز کو دوسرے لفظ میں بخاری میں ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ 25 درجہ. تو بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور بخاری میں ابو سعید خدری سے اور بخاری مسلم میں ابو ہریرہ سے 25 درجے کی حدیث آئی ہے، اور ابن عمر سے تو 27 درجہ ہی ہے، 27 درجہ ہے. تو یہ 25 اور 27 کا جو فگر ہے، اس میں تو بظاہر اختلاف دکھ رہا ہے نا کہ دو فگر ہے. تو الحمدللہ کئی جواب علماء نے تطبیق میں دیے ہیں، لیکن سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا 27 درجہ مزید فضل ہے. پہلے 25 درجہ فرمایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، بعد میں اس ثواب کو بڑھا کر 27 درجے کر دیے گئے. اب کچھ نے کہا چھوٹی جماعت ہو تو 25، بڑی جماعت ہو تو 27. کچھ کہے کہ باہر سے دور سے لوگ آ رہے ہیں تو ان کو 27، قریب میں آ رہے ہیں تو 25. نہیں سمجھا؟ کچھ کہہ رہے کہ راستہ پر خطر ہے ان کا، ان کے راستے میں کتے بھوکتے ہیں، پھر بھی وہ آتے ہیں تو 27. جو آسانی سے آ جاتا ہے جس کے راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہے تو 25. یہ سب اقوال ہیں، جتنے مولوی اتنی باتیں. لیکن سب سے سیدھا جواب یہ ہے کہ 25 اور 27 کے فگر میں یہ ہے کہ 25 پہلے فرمایا گیا ہوگا، بعد میں 27 بتایا گیا، اور 27 کا عدد ایسا ہے جس میں 25 کا عدد شامل ہے. تو اگر 27 والی روایت کو ہم لیتے ہیں تو دونوں روایتوں پر ہمارا عمل ہو جاتا ہے، 27 والے پر بھی اور 25 والے پر بھی. چلیے اس کے بعد کی حدیث دیکھیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدی، اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق ہیں، جو مصدوق ہیں، صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں جو بات کہنے جا رہے ہیں اس کی تاکیدی حیثیت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قسم کھا رہے ہیں. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہیں، ان کی ہر بات ہمارے لیے تسلیم کرنا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے. بغیر قسم کھلائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر اگر قسم کھائیں تو اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو میرے تمام امور کا ذمہ دار ہے، میرے تمام معاملات اس کے حوالے ہے، سپرد ہے، میری جان اس کے ہاتھ میں، چاہے تو چھوڑے چاہے تو قبض کر لے، روح ہماری قبض کر لے چاہے تو واپس کرے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مکمل تفویض، سرنڈر ہے اللہ کے سامنے. تو اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ہممت، ہم کا معنی ہے ارادہ کیا ہے میں نے. تحقیق کے قسمیہ جملہ پہلے ہے، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، تاکید در تاکید در تاکید ہے. تین تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا ہے. ایک ہم ہوتا ہے فکر، خیال آیا، اور ایک ہوتا ہے بالکل عملی جامہ پہنانے کے لیے بالکل کمر کسے ہوئے. اس دونوں کے بیچ کی یہ راہ ہے ہم. یعنی خیال آتا ہے اور ایک قوت ہوتی ہے جو ہم کو ابھارے کہ نہیں ہم کو چلنا چاہیے. ایک بات آئی کہ خیال آیا اور چلا گیا، یہ وسوسہ ہوتا ہے، حدیث نفس جس کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کے لیے ایسا پختہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو کرنا ہی کرنا. تو یہاں نہ پختہ ارادہ ہے اور نہ مجرد وسوسہ اور فکر ہے. آپ سمجھ رہے؟ بیچ کی راہ ہے کہ خیال آ رہا ہے اور ایک قوت دل کے اندر حکم مار رہی ہے کہ ہم کو چلنا چاہیے. ایسا خیال آتا ہے. کیا کس بات کا؟ کہ انا آمر بحطب، کہ میں لکڑیاں کاٹنے کا حکم دوں لوگوں کو. فیحتطب، لکڑیاں کاٹی جائیں. ثم آمر بالصلاۃ، پھر میں نماز کا حکم دوں جب نماز کا وقت ہو جائے، اس کے لیے اذان دی جائے. ثم آمر رجلا، پھر میں ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے.
میری جگہ پر امامت کرے اور میں ان لوگوں کے پاس جاؤں یا پیچھے کے راستے سے جاؤں مین راستہ چھوڑ کے تاکہ بھاگنے نہ پائے ان کو یہ ڈھین پکڑے, ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے جماعت سے. اب بعض روایت پہ جو صلون فی بیوتہم اپنی گھروں میں نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجد نہیں آتے, تو ان کے گھر میں جاؤں وَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ, ان کے گھروں کو ان پر جلا دوں. کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کتنی سخت تنبیہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں واجب ہونے کی دلیل نہیں ہے, اگر واجب ہوتا تو گھر جلا دیتے. ارے گھر جلا دیتے تبھی واجب سمجھتے, اتنا ارادہ کافی نہیں ہے. یہ آپ نے جو ارادہ کیا کہ گھروں کو آگ لگا دینے کا خیال ہوتا ہے, یہ اتنا ارادہ کافی نہیں ہے. گھر جلا دیتے تبھی سمجھ لیتے. عجب بات ہے. تو پھر آپ نے ارادہ کیوں کیا؟ اگر سنت جماعت اس کے اتنا کہنے کے بعد بھی سنت ہی ہے تو یہ بولنے کی نہیں سمجھ کو ضرورت کیا تھی؟ پہلے بھی سنت ہے, اب بھی سنت ہے. یہ بھائی جب سنت کے ترک پر گناہ ہے ہی نہیں تو یہ فرمانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ تب تو دونوں قول میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. تو یہ کہ لکڑیاں کٹواؤں, جمع کراؤں, لے جاؤں لوگوں کے پاس, آگ لگا دوں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں یا کوئی تم کو لگ رہا ہے کہ ایسے ہی پاگل کوئی بول رہا ہے کیا؟ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے بولنے کا, کہ بولنے کا مقصد لوگوں کو ڈرانا ہے, چیتاونی دینی ہے. اب بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ لولا النساء والذریہ, اگر عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا, کیونکہ عورتوں اور بچوں پر تو جماعت ہے نہیں. یہ سوچ کر کے میں رک جاتا ہوں. عجیب بات ہے, لوگ ایسے ہی اسی بات پکڑ. حضرت عمر بن خطاب ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, خطبے کے درمیان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آ گئے, خطبے کے بعد آئے تو کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ اذان کے بعد آتے ہیں, جب خطیب منبر پر چڑھ چکا ہوتا ہے, خطبہ دے چکا ہوتا ہے تب آتے. کہا کہ نہیں امیر المومنین, کچھ نہیں جواب دیا. کہا کہ بازار میں تھا, اذان سنا, گھر پہنچا, خطبے کی اذان, اس وقت تک تو 2 اذان ہوتی نہیں تھی, ایک ہی اذان ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھتا تھا. تو اذان سنی, گھر آیا, وضو کیا اور چلایا. کہا کہ اچھا, اس کے تاخیر سے بھی آئے اور وضو ہی کر کے آئے, پھر بھی وضو ہی کر کے آئے, غسل نہیں کیا. تو علماء دلیل پکڑتے ہیں کہ غسل واجب ہے جمعہ کا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا غسل واجب ہوتا تو ان کو کہتے کہ مسجد جاؤ. کہا سبحان اللہ, یعنی اتنے بڑے مجمع کے اندر اس پر انکار کر رہے ہیں ان پر کہ یہ بھی اس کے بعد بھی وضو ہی کر کے آئے, غسل نہیں کیا. یہ انکار برسر منبر آپ کو کافی نہیں سوچ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین اترتے, حضرت عثمان غنی کا ہاتھ پکڑتے, مسجد سے باہر لے جا کر کے ٹھیل دیتے گھر میں, کہتے جاؤ اپنے گھر سے غسل کر کے آؤ تب آنا, نہیں تو نماز نہیں پڑھ دیں گے. تب آپ واجب سمجھتے. برسر منبر کسی کو ٹوک دینا اتنے لوگوں کے درمیان آپ کیا سمجھتے ہیں خالی سنت ہے؟ تو خالی سنت اور مستحب کے اوپر تو ایسی ٹوکا ٹوکی نہیں ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب آپ نے ڈرایا, جلایا نہیں نا, تو یہ ڈرانا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ارادہ کرنا ہی بہت ہے, چیتاونی کے لیے کافی ہے. آپ اپنے بچے پر ایک مرتبہ سختی کے ساتھ بگڑتے ہیں, ایسا نہیں کیا تو ایسا کر دیں گے, وہ کیا سمجھتا ہے, ارے ابا ایسے ہی کہتے ہیں, یہ مطلب ہے کیا؟ اگر ایسا سمجھتا ہے تو لڑکا آپ کا بہت پاجی ہے. بہرحال تو یہ سخت وعید ہے اور سخت چیتاونی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے گھروں کو جلا دوں. اس کے بعد دوسری بات آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو یعلم احدهم انه یجد عرقا سمینا او مرماتین حسنتین لشہد العشاء, متفق علیہ واللفظ للبخاری. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو یعلم احدهم, اگر ان میں کا کوئی جان لیتا, کوئی شخص جان لیتا, یعنی متخلفین میں کا کوئی آدمی جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا, گھر میں نماز پڑھتا ہے, اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ مسجد میں کچھ مٹھائی بٹنے والی ہے, مسجد میں پیسہ بٹنے والا ہے, جو کوئی آوے گا اس کو موٹی موٹی ہڈی ملنے والی ہے جس کے اندر گودا بہت ہوتا ہے, ہاں پاؤں کی ہڈی ہوتی ہے نا, پایا جس کو کہتے ہیں, ہاں اس میں ہڈی موٹی ہوتی ہے, اس کے اندر لوگ چوستے ہیں تو گودا نکلتا ہے, مغز, اور اس میں کچھ چھچھر نما ہلکا سا گوشت ہوتا ہے جس کو دانت کے ذریعے آپ اس کے اوپر کی گوشت کو کھینچتے ہو. تو اگر لوگ سمجھے کہ موٹی ہڈی ملے گی جس کے اندر دہن, گدا, مغز, چربی رہتی ہے اور اس کے اوپر کچھ ہلکا پتلا سا گوشت رہتا ہے جس کو دانت
کی مدد سے آدمی کھینچتا ہے، اس کو کہتے ہیں ارکن سمینن، موٹی ہڈی جس پر چھچڑ نما گوشت لگا ہوا ہو، اور مرماتین حسنتین، یا دو کھڑی بکری کی دو کڑ جس پہ وہ چلتی ہے، بیچ سے پھٹا ہوتا ہے نا اس کا کڑ، اس کے اندر کتنا گوشت ہو سکتا ہے؟ کھڑ کے اندر، پورے پیر کے اندر نہیں، صرف اتنی سی کھڑی جس کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، معمولی سا. یعنی اگر دنیا کی معمولی منفعت کی بھی اگر ایسے لوگوں کو خبر مل جائے جو جماعت سے مسجد میں نہیں آتے، کہ مسجد میں آنے والے کو اتنی معمولی چیز مل جائے گی، اگر کہہ دے جو مصلی آئے گا سب کو ہر وقت 50-50 روپیہ ملے گا، اعلان ہو اس مسجد کے پڑے گی، ہر مصلی کو 50-50 روپیہ، ہر نماز میں 250 روپیہ ڈومیا، کوئی ایک آدمی پیچھے نہیں رہے گا، کوئی ایک آدمی پیچھے نہیں رہے گا، سمجھا؟ تو یہ تو دنیا کی طلب ہے، اور اتنا بڑا جماعت سے ثواب مل رہا ہے، اتنا عظیم ثواب مل رہا ہے کہ 27 درجہ افضل ہے کوئی 27 دن اپنے گھر میں نماز پڑھے اور آپ ایک دن مسجد میں آ کے بعد جماعت نماز پڑھیے، تو اس کے 27 دن کی نمازوں سے آپ کی ایک دن کی مسجد کی نماز افضل ہے، تو آپ کو فکر نہیں ہوتی، آپ کو خواہش نہیں ہوتی مسجد آنے کی. تو آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں کا کوئی جان لے کہ وہ مسجد اگر جماعت سے حاضر ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کو ایک موٹی ہڈی ملے گی یا 2 اچھی کھڑ ملے گی بکری کی جس میں بہت قلیل مقدار میں گوشت ہو سکتا ہے، تو لشہد العشاء، عشاء کی نماز میں حاضر ہو جائے، فجر میں حاضر ہو جائے مثال کے طور پر، بقیہ وقتوں میں حاضری تو اور آسان ہے. غرض یہ کہ بتا رہے ہیں کہ لوگ اتنے دنیا دار ہیں کہ دنیا کی منفعت کے لیے آ سکتے ہیں لیکن آخرت کے ثواب کے لیے ان کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا ہے، ٹال دیتے ہیں، چلو گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں، چلو کیا ہے. ہاں عذر اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور عذر کیا ہو سکتا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی اگلی حدیث میں کریں گے. جیسے یہ ابھی بارش ہوئی، کیچڑ ہے، راستے میں پانی پڑنے کا ڈر ہے، آپ کو پیدل چلیں گے، موٹر سائیکل والا پورا کپڑا گیلا کر دیتا، بارش ہو رہی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس طریقہ کا اگر کوئی عذر ہے یا راستے میں خوف ہے تو وہ سب چیزیں ہیں اپنی جگہ پر. لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو، کسی طرح کا شرعی عذر نہ ہو، تو مرد حضرات پر، بالغ مرد حضرات پر واجب ہے کہ وہ اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کے اندر نماز باجماعت ادا کریں. عورتوں کے لیے ان کے گھر افضل ہے، گھر افضل ہے. انشاءاللہ تعالی بقیہ باتیں اس باب کی آگے ہوگی. ابھی ہم نے 2 حدیثیں پڑھی جس میں جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب، اور دوسری حدیثیں جماعت سے حاضر نہ ہونے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیتاونی اور تخویف اور انذار کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اور پھر یہ کہ صاحب لوگ کتنے دنیا دار ہیں کہ دنیا کی معمولی سی منفعت کے لیے عشاء میں حاضر ہونا پسند کرے لیکن ثواب کے لیے وہ حاضر نہیں ہوتے ہیں. ھذا وباللہ التوفیق.